حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر تجارت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے، اور سفر میں بالکل تنہا جاتے تھے، اکیلے سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سامان تجارت لے کر سفر پر روانہ ہو گئے، اکیلے تھے، سامان ساتھ میں ہے، تجارت کی غرض سے راستے میں ہے، سفر میں ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے کا دور کیسا دور تھا، پہلے کا سفر کیسا خطروں سے پر ہوتا تھا، پہلے کا سفر جو ہوتا تھا راستہ کتنا خطرناک کہ کہیں سے چور آ کے حملہ نہ کر دے، ڈاکو آ کر حملہ نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کا سامان لے کر سفر میں ہے۔ ایک جنگل سے جب ان کا گزر ہوا تو ایک ڈاکو نے آ کر ان کا راستہ روک لیا، ایک ڈاکو آیا ان کا راستہ روک لیا اور کہا کہ اپنا مال میرے حوالے کر دو اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا مقصود تو مال ہے، میری جان لے کر تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تجھے مال چاہیے، مال لے لے، میری جان نہ لے۔ ڈاکو نے کہا نہیں، میں تمہارا مال بھی لوں گا اور تمہیں قتل بھی کروں گا۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نے ٹھان ہی لیا ہے کہ مجھے قتل کرے گا، جب تم میرے قتل کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں اور دعا کر دوں۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت ہے، موت سر پہ ہے، ڈاکو قتل کرنے کے ارادے سے ہے، مگر یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں اور اس کی بارگاہ میں دعا کر دوں۔ ڈاکو نے کہا جو بھی کرنا ہے جلدی کر لو، میں تمہیں قتل ضرور کروں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور 4 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی، اور پھر سجدے کی حالت میں اس طرح دعا کرنے لگے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید، اسألک بعزک الذی لا یرام وملک الذی لا یغام بنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللث یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یعنی اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ ذات جو ہر ارادے کو پورا کرنے والی ہے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، ایسی عزت جس کی انتہا نہیں، اور ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ میں تجھے تیرے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے تیرے عرش کے ارکان کو منور کیا ہوا ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما۔ ان صحابی نے بڑے آہوزاری کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ پاک کی بارگاہ میں 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک شہسوار اچانک نمودار ہوا اور اس نے ڈاکو کے اوپر حملہ کر دیا۔ ڈاکو نے اپنا بچاؤ کرنا چاہا مگر اس شہسوار نے ایک ہی نیزے کے وار سے اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ شہسوار ان صحابی کے پاس آیا اور کہا کہ کھڑے ہو جائیے۔ یہ سن کر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے
اور کہا اے عظیم شخص تم کون ہو؟ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تم میری مدد کے لیے آئے۔ کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس شہسوار نے کہا میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میں تمہاری مدد کے لیے چوتھے آسمان سے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کہا جب آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ دعا کی تو ہمیں آسمان کے دروازوں کی آواز سنائی دی۔ پھر جب دوسری مرتبہ آپ نے ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ دعا کی تو آسمان میں ہم نے ایک چیخ و پکار کی آواز سنی، اور جب آپ نے تیسری مرتبہ ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ دعا کی تو ہمیں آواز آئی کہ یہ ایک مظلوم کی دعا ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پاک مولا، اے میرے پروردگار عالم، تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اس مظلوم شخص کی مدد کرنے جاؤں اور اس ڈاکو کو قتل کروں۔ تو اللہ پاک کے حکم سے میں آپ کی مدد کے لیے آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص وضو کر کے اور پھر 4 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، چاہے وہ حالت کرب میں ہو یا نہ ہو، چاہے وہ پریشانی کے عالم میں ہو یا ویسے ہی دعا مانگتا ہو، کسی بھی حالت میں دعا مانگے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔